رمضان سے پہلے روحانی تیاری کیسے کریں؟ تعارف رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ رحمت و مغفرت اور روحانی تجدید کا موسم۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کو صرف روزوں کے جسمانی تقاضے پورے کرنے کے لیے ہی نہ گزار دے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرے، اخلاق کو بہتر بنائے اور اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ رمضان سے پہلے اب کس طرح منظم اور مؤثر روحانی تیاری کریں تاکہ جب رمضان آئے تو اب پوری لگن، خلوص اور ترتیب کے ساتھ اس کی عبادات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ رمضان کی روحانیت کی اہمیت۔ رمضان صرف بھوکا رہنے اور دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کی صفائی، برائیوں سے باز رہنے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی نزولیت اسی مہینے سے منسوب ہے اور نبی کریم نے اسے رحمت، مغفرت اور شفاعت کا مہینہ قرار دیا۔ اس لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے روحانی تیاری انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس ماہ کے ثمرات کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں منتقل کر سکیں۔ تیاری کا پہلا قدم نیت اور ارادہ۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ رمضان میں بہتر کارکردگی کے لیے پہلے اپنے دل میں صاف نیت بنائیں کہ آپ اس رمضان میں کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلاً اللہ کے قریب ہونا اور روزانہ عبادات میں ثابت قدمی، قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر، بری عادات ترک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اخلاقی حصہ داری۔ اپنی یہ نیت لکھ لیں، دل میں واضح رکھ لیں۔ نیت جب واضح ہوگی تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ خود کو ذمہ دار محسوس کریں گی۔ صفائی قلب، توبہ و استغفار۔ روحانی تیاری میں سب سے اہم قدم توبہ کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، شرمندگی سے دل بھر کر اللہ سے معافی مانگیں اور پختہ ارادہ کریں کہ جن گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا تھا ان سے باز آئیں گے۔ است غفار کو روزمرہ کا حصہ بنائیں، صبح و شام استغفار کی ورد اور نمازوں کے بعد مخلوط دل سے معافی مانگیں۔ ایک عملی مشق یہ کر سکتے ہیں، ایک دن الگ کر کے صرف اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، روحانی خود احتساب کریں اور ہر گناہ کے لیے خاص طور پر استغفار کریں۔ اس عمل سے دل ہلکا ہوگا اور رمضان میں داخل ہوتے وقت آپ کا دل زیادہ نرم اور صاف محسوس کرے گا۔ قرآن سے رابطہ بڑھائیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت، تفسیر کا مطالعہ اور الفاظ پر غور بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان سے پہلے قرآن کے ساتھ آہستہ آہستہ تعلق مضبوط کریں۔ ایک روزانہ قرآن کی کم از کم چند سطریں پڑھنے کا ہدف رکھیں۔ دو ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں، اگر ممکن ہو تو سادہ تفسیر خلاصہ پڑھ۔ تین خواندگی بہتر بنانے کے لیے وقت مقرر کریں، صبح شام کا مخصوص وقت مقرر کر لیں۔ چار اگر آپ مکمل ختم قرآن کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے سے ایک پلان بنائیں، روزانہ کتنے پارے صفحات پڑھنے ہیں۔ قرآن کو صرف زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ عمل اور اخلاق میں اس کی ہدایات پر غور کریں۔ ہر جوہرن آیت کو اپنی زندگی میں کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے، اس پر سوچ۔ عبادات میں پابندی، نماز اور نوافل صلات اسلام کا ستون ہے اور رمضان میں نماز کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے نماز کے اوقات اور کیفیت کو بہتر بنائیں، نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی مشق کریں۔ نماز کے دوران موبائل بند رکھیں، توجہ مرکزی رکھیں، نماز سے پہلے تھوڑا سکون لینے کا معمول بنائیں۔ نوافل مثلاً 2 رکعت تہجد، صبح کی دعا کی عادت کم از کم چند دنوں سے شروع کر چھوٹی اہداف رکھیں۔ ابتدا میں 1-2 رکعت 2 سجدے کا ہدف کافی ہے۔ تراویح کی تیاری، اگر آپ مسجد میں تراویح پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جسمانی برداشت کے لیے آہستہ آہستہ رات کے وقت عبادت کی مشق کریں۔ نماز کی باقاعدگی رمضان میں آپ کو روحانی استحکام دے گی اور روزوں کے دوران بھی خشوع اور حضور قلب آسان ہو جائے گا۔ ذکر و اذکار، زبان اور دل کی مشق، ذکر الہی اور اذکار دل کو نرم کرتے اور روزمرہ کے معمولات میں مختصر اذکار شامل کریں۔ صبح و شام کے اذکار کا مطالعہ شروع کریں۔ چھوٹے سے وقفے میں سابحان اللان او الحمدہ للوان اللہ کبیر اور آلیہ نلائے نلوا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ خوراک سے پہلے اور بعد میں شکر و دعا کا معمول بنائیں، یہ شکر گزاری آپ کے دل کو اللہ کی نعمتوں سے مربوط کرے گا۔ یہ چھوٹے اذکار دن بھر میں آپ کو یاد دہانی دیتے رہیں گے۔
کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی سرگرمیاں نہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی ہے۔ خلاق اصلاح اور تعلقات رمضان ایک موقع ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے کا، یہ تیاری پہلے سے شروع کریں۔ غیبت، جھوٹ، بدگوئی اور حسد جیسے برے رویوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے رنجش ہے تو صلح دل کا اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ گھر والوں کے ساتھ نرمی اور شفقت بڑھائیں۔ رمضان میں خاندانی تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں۔ علاج کے طور پر روزانہ خود سے پوچھیں، کیا میرا قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو اس میں بہتری کے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ جسمانی اور نفسیاتی تیاری، روحانی تیاری کے ساتھ جسمانی تیاری بھی ضروری ہے تاکہ روزے میں آپ صحت مند رہ سکیں۔ سونے اور جاگنے کے اوقات کو آہستہ آہستہ رمضان کے شیڈول کے مطابق تبدیل کریں۔ غذائیت بخش خوراک کو اپنائیں، زیادہ تیل مصالحہ اور بھاری کھانوں سے پرہیز کریں۔ پانی کی مقدار بڑھائیں تاکہ قبل از رمضان ہائیڈریشن بہتر ہو۔ معمولی ورزش کو جاری رکھیں، سادہ پیدل چلنا ہلکا ورزش آپ کی توانائی برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ جسمانی سکون اور توانائی آپ کی عبادت میں توجہ اور استقامت پیدا کرتے ہیں۔ روزمرہ منصوبہ ڈیلی پلان، دن رمضان سے پہلے ایک عملی روز نامچہ بنائیں۔ 1 صبح کا وقت قرآن کی تلاوت تفسیر کا مطالعہ 15-30 منٹ۔ 2 دن کے درمیانی اوقات مختصر اذکار و استغفار 5-10 منٹ۔ 3 شام نماز مغرب و تراوی کے لیے ورزش تیاری اگر لازمی۔ 4 رات نفل تھوڑی دیر کی رات کی عبادت 10-30 منٹ۔ 5 ہفتہ وار علم اسلامی کتب کا مطالعہ 1-2 اوقات۔ ایسا پلان تحریری شکل میں بنائیں اور روزانہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے اہداف طویل مدتی کامیابی کے لیے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ وقت کی منصوبہ بندی اور اہداف کا اندازہ رمضان میں بہت سی عبادات کا ارادہ ہوتا ہے، امام براہ راست سب کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں۔ مثال کے طور پر پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ طے کریں کہ آپ روزانہ کتنے صفحات پڑھیں گے۔ نوافل میں اضافہ چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پر روزانہ 2-4 رکعت نفل کو ہدف بنا ہر ہفتے اپنی پیشرفت کا جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق اہداف میں تبدیلی کریں۔ عام رکاوٹیں اور ان کا حل: 1 وقت کی کمی، چھوٹے وقفے نکال کر عبادات کریں، صبح کا چند منٹ سب سے مؤثر ہوتے ہیں۔ 2 سستی و تھکن، نیند اور خوراک کا خاص خیال رکھیں، ہلکی ورزش جاری رکھیں۔ 3 رویوں کی تبدیلی میں ناکامی، چھوٹے قدم لیں، عادتیں ایک دن میں نہیں جاتی۔ 4 ماحول کی متاثر کن فیکٹرز، اگر گھر میں شور بندوبست مشکل ہے تو مخصوص جگہ وقت مختص کریں۔ ہر رکاوٹ کے لیے ایک عملی حل سوچیں اور اسے نوٹ کر والدین، بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ مشاورت۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو رمضان کی تیاری میں اہل خانہ کو بھی شامل کریں، مشترکہ اہداف بنائیں۔ قرآن کی مشترکہ تلاوت، افطار کے بعد مختصر ذکر، بچوں کے لیے کہانیاں سبق۔ یہ نہ صرف روحانی ماحول بناتا ہے بلکہ خاندان کے افراد کو بھی مسلمانانہ اقدار کی طرف راغب کرتا ہے۔ عملی عبادات، صدقہ و خیرات، رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام ایک عظیم عمل ہے۔ تیاری کے دوران اپنی مالی حالت کا جائزہ لیں اور صدقہ کا بجٹ بنا لیں۔ اگر ممکن ہو تو روزہ سے پہلے چھوٹے چھوٹے صدقات روزانہ دیں تاکہ رمضان میں مستحقین کے لیے منصوبہ پہلے سے تیار ہو۔ خیرات دینے کا عمل دل کو نرم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ سوشل میڈیا اور خبروں سے فاصلہ، تیاری کے دوران سوشل میڈیا اور غیر ضروری خبروں سے فاصلہ رکھیں، ان سے وقت ضائع ہوتا ہے اور دل منتشر رہتا ہے۔ مخصوص اوقات میں ہی خبریں دیکھنے، سماجی رابطے رکھنے کا معمول بنائیں۔ حتمی مرحلہ دعا اور مستقل رویہ، آخری اور سب سے مؤثر قدم دعا ہے۔ اللہ سے ہدایت، قبولتن عبادات اور استقامت کی دعا کریں۔ روزانہ دل سے یہ منت کریں کہ یہ رمضان آپ کے لیے تبدیلی اور اصلاح کا ذریعہ بنے۔ ایک عام دعا جو پڑھی جا سکتی ہے: الو اجائلہ لنیا شعرا الف ماب آرکا الف او اجائل نیا فان نے التوابنیہ او اجائل نیا فان نے المات ذکنزے۔ دل کی سادگی کے ساتھ اپنے زبان میں بھی دعا کریں۔ نتیجہ: رمضان سے پہلے کی جانے والی روحانی تیاری آپ کے اندر ایک مستقل تبدیلی لانے میں مدد دیتی ہے۔ نیت کی صفائی، توبہ، قرآن سے ربط، نماز و نوافل کی پابندی، اخلاقی اصلاح، جسمانی ترتیب اور عملی منصوبہ بندی، یہ سب مل کر رمضان کو واقعی رمضان بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر تبدیلی چھوٹے قدموں سے آتی ہے۔ مستقل مزاجی اور خلوص نیت سب سے اہم ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص روزنامے کا پلان، روزانہ / ہفتہ وار
بنا کر دے دوں اس کے خلاصہ نوٹس فراہم کر دوں تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ رمضان سے پہلے روحانی تیاری کیسے کریں؟ رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس میں رحمت، مغفرت اور برکتیں کثیر نازل ہوتی ہیں، مگر رمضان کا اصل ثمرہ اس کی ظاہری عبادات، روزہ، نماز، تراویح، قرآن خوانی سے بڑھ کر اس کے باطنی اثرات میں ہے۔ دل کی صفائی، نفسانی اصلاح اور اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان سے پہلے جان بوجھ کر روحانی تیاری کریں تاکہ یہ مہینہ ہمیں حقیقی تبدیلی اور استقامت دے سکے۔ ذیل میں ایک جامع رہنما دیا جا رہا ہے جسے عملی طور پر اپنایا جا سکتا ہے۔ ایک نیت اور مقصد کو واضح کریں۔ رمضان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلا قدم نیت کا درست ہونا ہے، صرف زبانی نہیں بلکہ دل کی کیفیت، حیاس میں اخلاص نیت اور اعمال کامل ہونا چاہیے۔ کوئی اپنی اب سے پوچھیں، آپ رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا صرف روزہ پورا کرنا ہے یا اللہ کے قریب ہونا، گناہوں سے باز آنا اور برائے نام نماز کے بجائے دل سے عبادت کرنا ہے؟ اپنے مقاصد لکھ لیں اور انہیں عام مگر مخصوص انداز میں ترتیب دیں۔ مثلاً میں رمضان میں روزانہ قرآن کی کم از کم ایک پارہ تلاوت کروں گا اور ہر دن استغفار کی کثرت کروں گا۔ 2 توبہ و استغفار کو معمول بنائیں۔ روحانی صفائی کے لیے گزشتہ اعمال کا جائزہ لیں۔ گناہوں کی پہچان اور سچی توبہ وہ بنیاد ہے جس پر رمضان کی عمارت کھڑی ہوگی۔ ہر روز کم از کم چند لمحات ذاتی احتساب، محاسبہ کے لیے رکھیں۔ ایک کاغذ پر وہ شے لکھیں جن سے آپ کو شرمندگی یا ندامت ہو، پھر دل سے توبہ کریں اور اللہ سے استغفار استغفار کو روزمرہ کی زبان بنائیں، جیسے صبح و شام اور نمازوں کے بعد۔ توبہ یہ بھی ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کے عملی اقدامات کریں۔ مثلاً کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کریں، جھوٹ بولا ہے تو سچ کہہ کر اصلاح کریں وغیرہ۔ 3 نماز اور اذکار کی پابندی۔ رمضان میں دل کو اللہ کے قریب لانے کا بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس ماہ میں نمازیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں، مگر یہی بہتر ہے کہ پہلے سے ہی نمازوں کی پابندی قائم کریں۔ اگر کوئی نماز ضائع رہتی ہے تو اس کی قضا کی پلاننگ کریں۔ رات کی عبادت، تہجد / شب بیداری کے لیے آہستگی سے روٹین بنائیں۔ رمضان سے 2 ہفتے قبل دن میں جلدی سونا اور رات میں جلدی اٹھنے کی مشق کریں تاکہ جسم اور دماغ رمضان کی راتوں کے حساب سے ڈھل جائے۔ روزانہ کے اذکار اور مخصوص دعاؤں کو معمول بنائیں۔ سحر و افطار کے نزدیک دعا کی اہمیت بیان کریں، مگر یاد رکھیں کہ دعا کا احساس دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ محض زبان کا بازیگر۔ نماز کے بعد قرآن کی مختصر تلاوت، درود و استغفار اور اللہ سے رہنمائی مانگنا ضروری ہے۔ 4 قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ قرآن رمضان کی جان ہے۔ قبل از رمضان قرآن کے ساتھ باقاعدگی قائم کریں، چاہے روزانہ کم پڑھیں مگر مستقل ہو۔ کوشش کریں کہ ماشابان ان کے آخری ایام میں روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول ڈھال لیں۔ مثلاً روزانہ 1 پارہ، روزانہ 15 منٹ کی بامانی تلاوت اور تدبر کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ صرف لفظی تلاوت سے آگے جا کر عمل کی تحریک ملے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کرنے کے لیے مختصر نوٹس بنائیں۔ کن آیات نے آپ کو متاثر کیا، کن نکات پر عمل کرنا ہے اور کن عادات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 نفلی عبادات اور روزوں کی مشق۔ رمضان میں غیر فرض نفلی عبادات کا رجحان بڑھ جاتا ہے، مگر ان کی حقیقی برکت تبھی ہے جب ان کی مشق پہلے سے شروع کی جائے۔ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر ہفتے 1 یا 2 روزے رکھیں تاکہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے آپ رمضان کے روزے سلائی سے رکھ سکیں۔ اسی طرح رات کو قیام کرنے، تہجد کی شروع کی مشق رکھیں، چاہے مختصر عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے عہد رمضان میں مستقل عبادت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ 6 اخلاقی اصلاح اور تعلقات کی درستگی۔ روحانی تیاری کا بڑا پہلو لوگوں کے ساتھ تعلقات کی درستگی ہے۔ جو لوگ اب سے ناراض ہیں ان سے صلح کرنے کی کوشش کریں۔ جو حقوق الناس اب پر ہے ان کی ادائیگی کے بارے میں سنجیدہ منصوبہ بنائیں، چاہے وہ روایتی مالی حقوق ہوں یا روابط انسان۔ اگر معافی مانگنی ہو تو پہلے اب جائیں۔ گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی عادت ڈالیں۔ صبر اور تحمل میں اضافہ کریں۔ غیبت اور تذلیل سے باز رہو۔ رمضان میں اخلاقی اصلاح کو فروغ دینا عبادت کے اندر شامل ہے۔ یہ محض فردی عبادت کا موضوع نہیں بلکہ سماجی اصلاح کا بھی موضوع ہے۔ ساتھ مالی تیاری اور صدقہ و خیرات کا منصوبہ۔ روحانی تیاری میں مالی پہلو بھی اہم ہی۔ رمضان میں صدقات اور ذکو کا جذبہ بلند ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے سے بجٹ بنا اپن آمدنی کا ایک حصہ رمضان کے لیے مخصوص کریں۔ غریبوں کے لیے خشک راشن افطار کمیٹی مقامی خیراتی اداروں کو رقم دینے کا پلان بنائیں۔ اگر آپ پر
ذکو واجب ہے تو اسے قبل از رمضان حساب کر لیں تاکہ رمضان میں فکر معیشت سے دل آزاد رہے نفسیاتی طور پر تیار رہنے کے لیے کسی خیراتی مقصد کو باقاعدہ اپنانا بہت مؤثر ہوتا ہے جب اب جانتے ہیں کہ اب کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے تو عبادت کا جوش بڑھتا ہے 8 جسمانی اور نفسیاتی تیاری روحانی تیاری کا مطلب صرف عبادت کی مشق نہیں بلکہ جسمانی صحت کا خیال بھی ہے روزے جسم پر بوجھ ڈال سکتے ہیں اگر آپ بے احتیاطی کریں رمضان سے پہلے درج ذیل اقدامات کریں نیند کا منظم شیڈول بنائیں سونے اور اٹھرنے کے اوقات متعین کر کے نہیں پینے کی عادات بدلیں زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور زیادہ میٹھا کم کریں تاکہ رمضان میں سیٹنگ آسان ہو ہلکی ورزش برقرار رکھیں چہل قدمی ہلکی ورزش سے نظام ہضم بہتر رہتا ہے اگر کوئی دائمی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ادویات کا شیڈول رمضان کے لحاظ سے ایڈجسٹ کریں روزہ کے روحانی مقاصد کو سمجھیں یہ ضروری ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس روکے رکھنے کا نام نہیں روزہ کا مقصد نفس کی تزکیہ قلوب کی نرم دل اور اللہ کی اطاعت ہے رمضان سے پہلے خود سے عہد کریں کہ روزے کے دوران غیبت جھوٹ فحاشی اور بری عادات سے جان چھڑائیں گے روزہ کی حقیقت کو سمجھنا آپ کو رمضان میں ہر لمحہ باشعور رکھے گا روزہ آپ کو خود پر قابو پانے دوسروں کے دکھ کا احساس رکھنے اور شکر گزاری سکھانے کا ذریعہ ہے 10 سحر و افطار کی روحانیت سحر اور افطار کے اوقات میں خاص دعاؤں قرآن اور ذہنی غور و فکر کا معمول بنائیں سحر کے وقت قرآن مختصر اذکار پڑھیں اور افطار میں شکریہ کے الفاظ دل سے ادا کریں افطاری میں تعلقات عائلی کو اہمیت دیں خاندان کے ساتھ نماز دعائیں اور نیکیوں کا تبادلہ روحانی کیفیت بڑھاتا ہے 11 رمضان کے لیے عملی منصوبہ بندی روحانیت کو روزمرہ زندگی میں لانے کے لیے عملی منصوبہ ضروری ہے روزانہ کا عبادتی شیڈول بنائیں فرض نمازیں تراوی تلاوت درود و استغفار کے اوقات اہداف مقرر کریں پورا قرآن ختم کرنا ہر دن مخصوص سورات تعداد میں تلاوت ہر نماز کے بعد کم از کم کتنی دیر اللہ سے بات کرنا ٹریک رکھیں ایک نوٹ بک میں ہر دن کے اعمال لکھیں یہ آپ کو جوابدہی اور تسلسل دے گا لچکدار رہیں اگر کسی دن پلان میں کمی رہ جائے تو خود کو ملامت نہ کریں بلکہ اگلے دن بہتری کا عزم کریں 12 بچوں اور خاندان کو شامل کریں اگر آپ کے گھر میں بچے ضعیف والدین ہیں تو رمضان کی تیاری میں انہیں شامل کریں بچوں کو سادہ انداز میں رمضان کے مقاصد بتائیں ان کے ساتھ چھوٹے روزے کی مشق کریں اور گھر میں نیکی کے اہداف مقرر کریں خاندان کو عبادت اور خیرات کے منصوبے میں شامل کرنے سے گھر کا ماحول روحانی ہوتا ہے اور آپ کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں 13 سماجی و معاشرتی مصروفیات کا انتظام رمضان میں سماجی دعوتوں اور محافل کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے مگر روحانی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ آپ غیر ضروری محافل سے بچیں قبل از رمضان اپنے شیڈول کا جائزہ لیں اور ایسی مصروفیات کو محدود کریں جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالیں افطار تراوی کی دعوتوں میں شامل ہونے سے پہلے تکلف کے بجائے نیت پر توجہ دیں کیا یہ دعوت آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے گی محض رسم بن کر رہ جائے گی 14 آزمائشوں اور کمزوریوں کا پیشگی انتظام ہر انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں مثلا غیبت غرور یا غیظ و غضب رمضان سے پہلے ان کمزوریوں کی شناخت کریں اور ان کے خلاف منصوبہ بنائیں دوستوں کسی سالے ساتھی سے عہد کریں کہ آپ کی کمزوریوں پر آپ کو یاد دہانی کرے اس کے علاوہ جب کوئی لغزش ہو تو خود کو جھٹکا نہ دیں فوراً توبہ کریں اور دوبارہ کوشش کریں 15 روحانی کتب خطبات اور درس سن رمضان سے پہلے کچھ مختصر اور مؤثر روحانی کتب خطبات سنیں جو آپ کی تحریک بڑھے مگر اس میں مقدار سے زیادہ معیار کو اہمیت دیں چند بہترین لیکچرز تفسیر کی کتابیں متاثر کن تقاریر بہتر ہیں بجائے بے مقصد سننے کی یہ آپ کو رمضان کے معنوی پہلوؤں کی گہری سمجھ دیں گے نجا رمضان ایک ایسا موقع ہے جو ہر سال خدا کی طرف پلٹنے دل کی صفائی اور زندگی کی سمت بدلنے کا بہترین وقت فراہم کرتا ہے مگر حقیقی فائدہ اس کے ساتھ آتا ہے جب ہم قبل از رمضان اپنے دل عادات اور معاملات کو تیاری میں لائیں اوپر دیے گئے اقدامات نیت کی صفائی توبہ و استغفار نماز و قرآن کی پابندی اخلاقی اسلامالی منصوبہ بندی جسمانی تیاری اور عملی اہداف مل کر کہ رمضان کو نہ صرف عبادت کا وقت بنائیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں مستقل تبدیلی کا ذریعہ بھی بنیں گے ایک آسان عملی نقشہ چیک لسٹ
بطور خلاصہ 1 اپنی نیت اور اہداف لکھ لیں۔ 2 روزانہ استغفار کا معمول بنا نمازوں کی پابندی سے آغاز کریں۔ 4 روزانہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا معمول رکھ۔ 5 شعبان میں چند نفلی روزے اور تہجد کی مشق کریں۔ 6 رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ اور حقوق کی ادائیگی کریں۔ 7 رمضان کے لیے صدقہ/زکوٰۃ کا بجٹ بنا نیند اور خوراک کا معمول بہتر کریں۔ 9 روزانہ عبادتی شیڈول اور ٹریکنگ نوٹ بک رکھیں۔ 10 بچوں اور خاندان کو شامل کریں اور سماجی مصروفیات محدود کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، آپ کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے اور آپ کے دل کو اپنی محبت اور تقوی سے بھر دیا میں رمضان سے پہلے روحانی تیاری کیسے کریں؟ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت، توبہ، تزک نفس اور اللہ کے قرب میں اضافہ کرنے کا سنہری موقع ملتا ہے۔ گر رمضان کے حقیقی ثمرات حاصل کرنے کے لیے صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، ضروری ہے کہ پہلے سے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تیار ہوا جائے۔ اس مضمون میں ہم مفصل انداز میں بتائیں گے کہ رمضان سے پہلے روحانی تیاری کیسے کریں، کیوں یہ ضروری ہے، اور عملی طور پر کون کون سے اقدامات آپ اٹھا سکتے۔ آؤ رمضان کی روحانی اہمیت۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ ایمان کی تجدید، برے عادات کی اصلاح اور اللہ کی یاد میں اضافہ کا مہلت ہے۔ قرآن مجید نے رمضان کو ہدایت، شفا اور رہنمائی کا مہینہ قرار دیا ہے، اور حدیث نبوی میں اسے عبادت کے لیے خاص زور دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری کا مقصد صرف عبادتی کارکردگی بڑھانا نہیں، بلکہ دلوں کو نرم کرنا، گناہوں سے توبہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنا بھی ہے۔ تیاری کب شروع کریں؟ عالمی طور پر بہتر یہی ہے کہ رمضان سے کم از کم 4 ہفتے پہلے اپنی تیاری شروع کی جائے۔ اس وقت آپ کے پاس نظم و ضبط قائم کرنے، بری عادات ترک کرنے اور نئی روحانی مشقیں اپنانے کے لیے مناسب وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وقت کم ملے تو بھی 2 ہفتے کے لیے منظم منصوبہ بنائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہونا، کہ آخری لمحے کی بھاگ دوڑ مات دے دل۔ نیت اور ارادہ، ہر عمل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ رمضان کی تیاری میں اپنی نیت واضح کریں۔ یہ نیت کریں کہ آپ رمضان کو اللہ کے قرب کے لیے استعمال کریں گے۔ شہرت جسمانی فوائد کے لیے روزانہ مختصر دعا کریں۔ الو آموے اجائلند نے الو ازنی استم ناونے القے والے فیتو ابن آونے احسن، یعنی الفاظ سننے والے اور بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ نیت جب دل میں مضبوط ہو تو باقی عمل آسان محسوس ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ اور اصلاح نفس، رمضان کی حقیقی روحانی لذت اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ عملی اقدامات: 1 خود احتسابی مراقبہ نفس، روزانہ کم از کم 20 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کس میں کمی تھی، کون سی عادتیں ضلعی ہوئیں، اور کن معاملات میں بہتری کی ضرورت ہے۔ 2 قلم و کاغذ کا استعمال، اپنی کمزوریوں کی فہرست لکھیں اور ان کے خلاف ٹھوس حکمت عملی بنائیں۔ مثال کے طور پر اگر غیبت، جھوٹ ایک مسئلہ ہے تو اس کے لیے مخصوص عہد کریں۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سوچنا وغیرہ۔ 3 توبہ اور استغفار، روزانہ استغفار کریں، عزت غفر اللہ اور اللہ سے سچی معافی مانگی۔ 4 اچھے اعمال کی جگہ پر کریں، برے اعمال کم کریں اور ان کی جگہ نیک اعمال، مثلاً صدقہ، مدد، مستحق اور نیکی کی گفتار اختیار کر۔ عبادات کا نظام بنانا، رمضان سے پہلے نماز، قرآن اور اذکار کا ایک منظم نظام بنائیں۔ نماز کی پابندی، اگر نماز فجر تراویح قبل از وقت کمزور ہے تو اس میں بہتری لائیں۔ حتی الامکان نمازوں کو جماعتوں کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کا معمول، روزانہ کم از کم 20 تا 30 منٹ تلاوت ترجمہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان میں قرآن مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے قبل از رمضان اس عادت کو مضبوط کریں۔ اذکار اور دعا، صبح و شام مختصر اذکار اور مخصوص دعاؤں کا ورد طے کریں۔ یہ عمل دل کو نرم کرتا ہے اور ذہن کو اللہ کی یاد میں لگاتا ہی روحان غذائیں۔ مطالعہ اور علمی تیاری، روحانی شعور بڑھانے کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر، سورۃ النبی اور معتبر دینی کتب کا انتخاب کریں۔ چند مشورے: روزانہ کم از کم ایک مختصر تفسیر کا حصہ پڑھیں۔ سنیں، ایسی کتب منتخب کریں جو عمل کی طرف راغب کریں، مثلاً تقوی، اخلاق، سیرت، مراقبہ اور ذہنی تیاری کے لیے صوفیانہ کتب۔ حکمت اسلامی کے مضامین بھی مفید ہو سکتے ہیں بشرطے کہ وہ صحیح روایات کے مطابق ہوں۔ جسمانی تیاری، روحانی تیاری کے ساتھ جسمانی فٹنس بھی ضروری ہے تاکہ رمضان کے روزے جسم کو کم تکلیف دیں اور عبادت میں آسانی ہو۔ عملی نکات: نیند کا نظام، نیند کو باقاعدہ کریں۔ روزہ کے مہینے میں رات کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے،
اس لیے پہلے سے آہستہ آہستہ رات دیر تک جاگنے اور دن میں مختصر آرام کی عادت ڈال غذا عادات تیز مصالحہ دار اور بھاری غذا سے پرہیز کریں سادہ متوازن غذا کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ جب روزہ شروع ہو تو جسم تیزی سے ایڈجسٹ کر لے ہلکی پھلکی ورزش صبح شام کی ہلکی ورزش چہل قدمی یوگا سے قوت برداشت بڑھتی ہے پان کا استعمال روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا سیکھیں رمضان کے دوران پانی کم ملے گا اس لیے قبل از رمضان پانی پینے کی عادت مفید ہے سماجی و خاندانی تیاری رمضان ایک اجتماعی عبادت کا مہینہ بھی ہے اس لیے خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعاون ضروری ہے گھر میں رولز طے کریں روزانہ نماز قرآن خوان چھوٹیے اور افطار کے اوقات کے حوالے سے گھر کے افراد سے مشاورت کر خاندان منصوبہ بندی افطار و سحری کی تیاری کا اجتماعی نظام بنائیں تاکہ ہر فرد کی عبادت میں خلل نہ آئے گھر والوں کو شامل کریں بچوں کو رمضان کے اہداف بتائیں اور چھوٹے چھوٹے اہداف طے کریں مثلا روزانہ نماز میں حصہ لینا قرآن کے چند آیات یاد کرنا معیشت اور صدقہ کا منصوبہ رمضان خیرات اور صدقات کا مہینہ ہے قبل از رمضان مالی منصوبہ بنائیں اپنی آمدنی کا ایک حصہ رمضان کے لیے علیحدہ رکے اگر ممکن ہو تو روزانہ ہفتہ وار چھوٹی چھوٹی صدقات کا اہتمام کریں مستحقین کی فہرست تیار کریں گھر کے قریب مساجد غریب خاندان رضاکار تنظیمیں جہاں صدقہ پہنچایا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی اور میڈیا سے وقفہ جدید دور میں موبائل اور سوشل میڈیا ہماری توجہ بھٹکاتے رمضان سے پہلے خود کو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ محدود کریں سوشل میڈیا پر غیر ضروری وقت گزارنے کی عادت کم کریں موبائل کی نوٹیفیکیشنز بند کر دیں جب آپ عبادت قرات پر ہوئے فوکس رکھنے کے لیے روزانہ طے شدہ وقت میں صرف ضروری مواصلات رکھیں مخصوص عملی منصوبہ 30 دن کی تیاری نمونہ یہ ایک آسان مگر مؤثر منصوبہ ہے جسے آپ رمضان سے 4 ہفتے قبل شروع کر سکتے ہیں ہفتہ روحانی اور عملی بنیاد روزانہ نیت کی مرتب کریں اور استغفار کی عادت ڈالیں نمازوں کی پابندی پر زور دیں کم از کم 5 وقت نماز نہ چھوڑیں روزانہ 15-20 منٹ قرآن کی تلاوت اس کا ترجمہ پڑھیں ہفتہ 2 عادات میں تبدیلی بدعادات کی فہرست پر عمل شروع کریں مثلا اضافی گفتگو جھوٹ غیبت کم کریں روزانہ ایک نیکی کا عہد لے کر اسے اپنائیں مثلا کسی کی مدد کرنا جسمانی معمول میں ہلکی ورزش شامل کریں ہفتہ 3 معاشرتی اور خاندانی تیاری گھر والوں کے ساتھ رمضان کا شیڈول ترتیب دیں صدقہ اور خیرات کے لیے کم از کم بجٹ مقرر کر نمازن تراویح اجتماعی تلاوت کے لیے منصوبہ بنا ہفتہ 4 تقویت اور مستقل مزاجی مذکورہ سب عملی امور کو باقاعدہ معمول بنائیں شب قدر کے متعلق مطالعہ کریں اور اس کے اہداف مرتب کریں آخری ہفتے میں اپنی عبادت میں کیفیت خلوص بڑھانے پر توجہ دیں عام مسائل اور ان کا حل ایک کمزور اراد کمزور ہونے پر چھوٹے اہداف مقرر کریں مثلا روزانہ 5 صفحات قرآن 5 مرتبہ استغفار یہ چھوٹے قدم مستقل مزاجی بناتے ہیں 2 اشتغالات کی وجہ سے کم وقت اگر آپ بہت مصروف ہیں تو عبادت میں کوالٹی پر زور دیں مقدار پر نہیں مثلا 5 منٹ پر توجہ کے ساتھ دعا 3 گھر میں غیر تعاون گھر والوں کو رمضان کی اہمیت بتائیں اور چھوٹے چھوٹے معاہدے کریں تاکہ سب کا تعاون حاصل ہو روحان مراقبے کی مشقیں روزانہ خاموش بیٹھ کر دل کی حالت جانچیں اور اللہ سے بات کریں گے مراقبہ 10-20 منٹ کافی ہے دل میں شکر گزاری کی فہرست تیار کریں روزانہ کم از کم 3 نعمتوں کا شکر ادا کر روزانہ الفاظن تہجی مختصر وظائف اذکار کا ورد کریں مثلا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر استغفر اللہ رمضان میں داخل ہوتے وقت ذہن کی حالت جب رمضان شروع ہو تو یہ توقع کریں کہ پہلے چند دنوں میں جسم اور ذہن ایڈجسٹ ہوں گے صبر کریں اور اپنے آپ پر سختی نہ کریں روزہ ایک تربیتی عمل ہے کبھی کبھار کمزوری محسوس ہو تو اللہ کی رحمت یاد رکھیں اور دوبارہ کوشش جاری رکے نمازن تراویح اور شب عبادت تراویح اور قام شب رمضان کا اہم حصہ ہیں قبل از رمضان ان کی تیاری کے لیے رات کی عادات میں تبدیلی لادرمان نیند کے بجائے دیر رات بیداری کی مشق کریں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ تراویح میں حصہ لینا بحالی کے ساتھ ممکن ہو نتیجہ رمضان سے پہلے روحانی تیاری ایک مکمل اور منظم عمل ہے جس میں نیت کی تجدید گناہوں سے توبہ عبادات کا نظام جسمانی فٹنس خاندانی اتفاق اور مالی و سماجی منصوبہ بندی شامل ہے جب آپ قبل از وقت تیار ہوتے ہیں تو رمضان کا ہر دن آپ کے لیے برکت سکون اور روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے کوشش کریں کہ یہ تیاری مستقل عادات میں تبدیل ہوتا کا رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی میں روحانیت اور تقوی برقرار رہے
اللہ تعالی ہمیں سب کو رمضان کی اصل روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں دستخط یہ مضمون آپ کی رہنمائی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے مزید طے شدہ منصوبے روزانہ کے اوقات بچوں کے لیے مختصر ورژن میں بھی تبدیل کر دوں۔